أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ واذکر اور ذکر کرو، فی الکتاب کتاب میں، مریم اذ انتبذت جب وہ یکسو ہو گئیں، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکان شرقیہ مشرقی۔ اور ذکر کرو قرآن میں مریم علیہ السلام کا جب وہ یکسو ہو گئیں اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں۔ ذرا تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر پھر ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ میری بہنیں، آپ جانتی ہیں کہ مکہ میں قریش کے ظلم و ستم جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ ہجرت کے بعد قریش کے سردار نے یہ طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمر بن عاص کو قیمتی تحائف کے ساتھ حبش بھیجا جائے، اور یہ لوگ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان مہاجرین کو جو ہے مکہ واپس کر دیں۔ قریش کے نمائندوں نے بیش قیمت نذرانہ دینے کے بعد کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان جو ہے بھاگ کر آپ کے یہاں آئے ہیں، اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے۔ اہل دربار نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے، ان کی قوم کے لوگ جو ہے ان کو زیادہ جانتے ہیں، ان میں کیا کمی ہے، ان میں کیا عیب ہیں، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح میں انہیں حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے میرے ملک پر اعتماد کیا اور پناہ لینے کے لیے آئے، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو نجاشی نے اصحاب رسول کو اپنے دربار میں بلا کر ان کو بلایا، اور جب وہ آئے تو نجاشی نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، آخر تمہارا نیا دین ہے کیا؟ تو اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی جس میں عرب جاہلیت کی دینی، اخلاقی، معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، آپ کیا پیش فرماتے ہیں۔ پھر ان مظالم کا ذکر کیا جو آپ کی پیروی اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے، اور اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا کہ یہاں پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ کی تلاوت ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ اب دوسرے روز عمر بن عاص نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، یہ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔
نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے پوچھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم پر القاء کیا۔ نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام جو تحفے اور ہدیے تھے وہ واپس کر دیے، اور یہ کہتے ہوئے واپس کیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان سے رہو۔ تو میری بہنیں اس تاریخی پس منظر کو رکھ کر جب ہم اس سورہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ذرہ برابر مداہنت کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ چلتے وقت ذات راہ کے طور پر یہ سورہ ان کے ساتھ کر دی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں۔ اب آئیے سبق کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اور واذکر اور ذکر کرو فی الکتاب کتاب میں مریم اذ انتبذت جب وہ یکسو ہو گئیں من اہلہا اپنے گھر والوں سے مکانا شرقیا ایک مشرقی مکان میں، اور ذکر کرو قرآن میں مریم علیہ السلام کا جب وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو گئیں ایک مشرقی مکان میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا، یہ ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی اور ایک مشرقی مقام پر چلی گئیں۔ یہ حصہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پہلے ہیکل میں صرف مرد عبادت کرتے تھے، عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی وجہ سے جب ان کی والدہ نے نظر مانی اور ان کو اپنی نظر کے مطابق ہیکل میں چھوڑنے کے لیے گئیں تو ان کی عبادت کے لیے مشرقی حصہ مخصوص کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عبادت گاہوں میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، دینی روح اس کی نفی نہیں کرتی۔ گھر کی عبادت اور عبادت گاہ کی عبادت میں بہت فرق ہے نا؟ دیکھیں بالکل فیلنگ ہی بدل جاتی ہے اور احساسات میں بھی فرق ہو جاتے ہیں۔ فتخذت پھر ڈال لیا، من سے دونہم ان کی طرف، حجاباً پردہ، فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، الیہا اس کی طرف، روحنا اپنی روح، فتمثلا شکل بن گیا، لہا اس کے لیے، بشرن ایک آدمی، سویہ ٹھیک۔ فتخذت پھر ڈال لیا ان کی طرف سے پردہ، پھر ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا، وہ اس کے لیے ٹھیک ایک آدمی کی شکل بن کر آیا۔ تو انہوں نے ان سے چھپنے کے لیے ایک پردہ ڈال لیا۔ پردہ اس لیے ڈالا تاکہ عبادت میں یکسوئی بھی ہو، اور وہاں باقی سب مرد تھے تو انہوں نے دوسرے مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بھی پردہ ڈال لیا۔ اب کئی سال یہ عبادت میں مصروف رہیں اور بڑی ہو گئیں، یعنی یہ بات یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، قرآن میں اور جگہوں اور روایت سے معلوم ہوتی ہیں۔ فارسلنا الیہا، فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، فارسلنا الیہا روحنا پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح، اس کی طرف اپنی، یہاں روح سے جو مراد ہے نا روح القدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو روحنا ہماری روح کہہ کر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ قالت وہ بولی، انی بے شک میں، اعوذ پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن اللہ کی، من کا تجھ سے، ان کنتا تقیہ اگر تو ہے پرہیزگار۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ بولی کہ بے شک میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ یعنی مریم علیہ السلام بھی اس عجیب و غریب صورتحال میں اللہ کے رحمان ہونے کی پناہ مانگتی ہیں، بالکل وہ گھبرا جاتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا تو ڈر گئیں
کہ کہیں بری نیت سے نہ آیا ہو۔ قال، اس نے کہا، انما اس کے سوا نہیں، انا کہ میں، رسول بھیجا ہوا ربی کی تیرے رب کا، لأہابا تاکہ عطا کروں، لکی تجھ کو، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا نہیں کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ عطا کروں تجھے پاکیزہ لڑکا۔ رسول کا جو لفظی معنی ہے وہ بھیجا ہوا، یعنی میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، کیونکہ اور میری آنے کی غرض کیا ہے کہ میں تجھے بخشوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ قالت وہ بولی، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، ولم یمسسنی مجھے چھوا نہیں، بشر کسی بشر نے، ولم اکو بغیہ اور میں نہیں ہوں بدکار۔ وہ بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ نہ مجھے کسی بشر نے چھوا، ولم اکو اور نہ میں بدکار ہوں۔ یعنی جو ہے مریم علیہ السلام حیرت کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ تو کنواری ہیں، ان کے لیے کیسے ممکن ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں۔ قال تو اس نے کہا، کذالک اسی طرح، یوں ہی، قال فرمایا، ربکی تیرے رب نے، ہوا وہ یہ، علیہ مجھ پر، ہین آسان ہے، ولنجعلہ اور تاکہ ہم اسے بنائیں، آیۃ للناس ایک نشانی لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا اور رحمت، منا اپنی طرف سے، وکانا اور ہے، امرم مقضیہ ایک امر، مقضیہ طے شدہ۔ اس نے کہا، اسی طرح اللہ کا فیصلہ ہے، تیرے رب نے فرمایا کہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ہے ایک طے شدہ جو ہے فیصلہ، مقضیہ ایک طے شدہ فیصلہ۔ فرشتہ بولا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ کی قدرت سے ہوگا، کسی انسان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے۔ فرشتہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس سے پہلے ہم تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر، اور حوا کو صرف مرد، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی اور رحمت بنایا۔ اللہ کے معجزات انسان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہیں۔ انسانی فہم سے بالاتر معجزات اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا اور ایک رحمت ہماری طرف سے۔ یہاں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت کہا جا رہا ہے، کیوں؟ پتہ ہے وہ آ کر دجال کو ختم کریں گے۔ پچھلی صورت میں دجال کا ذکر ہے، یہاں اس کے تدارک کا ذکر ہے۔ ایک رحمت کا نشان ہوں گے، اور ان کے دور میں جو ہے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، یعنی ہر طرح کا شرک ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہی کے دور میں یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دن آتا ہے تو رات بھی آتی ہے۔ جب جہاں سب اچھے ہو جائیں گے وہاں ایک فتنہ اٹھے گا، اور فتنہ کیا ہوگا؟ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہوگا، اور جو ہے وہ ایسا سخت فتنہ ہوگا نا کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، سارے سمندروں کا پانی وہ پی جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ ایک دریا سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے پیچھے آنے والے کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ ان کی کثرت اور طاقت کی نشانی ہے کہ وہ بڑی بڑی قدرتی وسائل کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ دریاؤں کا پانی بھی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے زمین پر فساد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ زمین کو فساد سے بھر دیں گے،
لوگوں کو قتل کریں گے اور زمین کی ہر چیز کو تباہ کر ڈالیں گے، اور ان کے فساد میں لوگوں کو قتل کرنا، فصلوں اور جانوروں کو تباہ کرنا، زمین کے وسائل کا جو ہے استعمال کرتے ہوئے زمین کو برباد کرنا۔ اور ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر جو ہے ماریں گے اور وہ واپس آئیں گے خون میں بالکل لت پت۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھیں گے۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ پر جو ہے پناہ لیں گے، اور یاجوج ماجوج زمین پر تباہی مچا دیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک بیماری یعنی کیڑے مسلط کرے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ قیامت کے بڑے فتنوں میں سے ہے جنہیں دنیاوی طاقت یا وسائل سے نہیں روکا جا سکے گا، یعنی وہ روکا ہی نہیں جا سکتا۔ ان کے فساد اور تباہی سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد اور ایمان پر مضبوطی ضروری ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک حقیقی واقعہ ہے جو قیامت کے قریب پیش آئے گا۔ مسلمانوں کو اس فتنے سے بچنے کے لیے ایمان، عمل صالحہ اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ہے فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پھر اسے حمل رہ گیا، پھر اسے حمل رہ گیا، فانتبذت پس وہ چلی گئی، بھی اسے لے کر، مکانا قصیا ایک جگہ، قصیا دور کی، یعنی فحملته پس اس نے اس کو اٹھا لیا، یعنی اللہ کی قدرت سے ان کو حمل ٹھہر گیا، یعنی فرشتے نے آ کر ایک میسج دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا حمل محض اللہ کی قدرت سے ہوا تھا، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے۔ فانتبذت پس وہ چلی گئی، یعنی پس وہ چلی گئی کہاں؟ جو ہے بھی مکانا قصیا، جو ہے سورۃ بنی اسرائیل میں اقصیٰ جو ہے اکبر کے وزن پر بہت دور، لیکن قصیہ اتنی دور نہیں، دور لیکن اقصیٰ سے قریب، یعنی جو ہے بہت دور نہیں گئی تھی، لیکن جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو اعتکاف کی جگہ سے یعنی ہیکل سے نکل کر کہیں اور چلی گئیں، اور جو ہے قدرتی سی بات تھی کہ ظاہر ہے مسجد تو ولادت کی جگہ نہیں ہے، اور یہ بھی بات تھی کہ اعتکاف کی جگہ پر اگر یہ سب کچھ ظاہر ہوتا تو ان کو جینے بھی نہ دیتے، تو اس لیے وہ یہ جگہ ہی چھوڑ گئیں۔ اب دیکھیں میرے بہنیں کہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی نا ان کے لیے کہ ایک ایسی خاتون جو ہر لحاظ سے پاک باز ہے، عبادت گزار ہے، ان کو اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا، اور یہ آزمائش ان پر کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ ان کو جو ہے ان کو بڑے درجات ادا کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی آزمائش آئے تو اس کی کسی گناہ کا نتیجہ ہو۔ ایک شخص بہت نیک پاک باز ہو لیکن اس کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ پھر اسے لے آیا مخاضو دردزہ اِلیٰ جذع طرف جذع جڑ نخلتی کھجور کا درخت، قالت وہ بولی یا لیتنی اے کاش متو میں مر چکی ہوتی، یا لیتنی اے کاش میں متو مر چکی ہوتی، قبل ہذا اس سے قبل، او کنتو اور میں ہو جاتی نسیم منسیا بھولی بسری۔ پھر دردزہ اسے کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف لے آیا، وہ بولی اے کاش میں اس سے قبل مر چکی ہوتی اور میں ہو جاتی بھولی بسری۔ کوئی انسان تو پاس تھا نہیں، کھجور کے درخت کا سہارا لیا، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ موت کی آرزو اس ڈر سے کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی،
ہے نا، کہ جب کہ میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور یہ تصور بھی بہت ہی روح فرسا تھا کہ کہیں میری جو ہے کہاں میرا یہ حال تھا کہ میری شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ کے طور پر ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں لوگوں کی نظروں میں جو ہے بدکار ٹھہروں گی۔ تو یہ خیال جو ہے، تصور بہت ہی روح فرسا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے موت کی تمنا کرنے لگی۔ فناداہا قد جعل ربک تحتک سریا، فناداہا پس اسے آواز دی، پس اسے پکارا، من تحتہا من سے، تحتہا اس کے نیچے، اللہ تحزنی کہ نہ گھبرا تو، قد جعل کر دیا ہے، ربک تیرا رب، تحتک تیرے نیچے، سریا ایک چشمہ۔ تو اس کے نیچے سے فرشتے نے آواز دی کہ تو گھبرا نہیں، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ وادی کے نیچے نچلی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے نا، جہاں کوئی انسان نہ ہو، پھر اللہ کی اپنی فوج، اس کے اپنے فرشتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ اللہ تحزنی کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ انسان اللہ کے لیے تکلیف تو اٹھائے، کوئی دکھ تو اٹھائے، اس کے لیے کچھ برداشت کرے اپنے رب کے لیے، کیا اللہ اس کی قدردانی نہ کرے گا؟ سریا جو ہے چشمے کو کہتے ہیں، کیونکہ پانی اس میں سیر کرتا ہے، سرا سے ہے، یعنی چھوٹی سی نہر۔ دیکھیں کہ اس موقع پر پانی کی بھی ضرورت ہے، جہاں پانی آس پاس کہیں نہیں ہے اور انجان ہے ساری چیزوں سے، لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں یہ سارا کام ہو رہا ہے نا، تو اللہ خود انتظام کر رہا ہے۔ اور وَحُزِّ الیکی، وَحُزِّ اور ہلا الیکی اپنی طرف، بجذعِ تنا نخلتی کھجور، تساقط جھڑ پڑیں گے، علیکی تجھ پر، رطباً تازہ تازہ، جنیہ کھجوریں، اور ہلا اپنی طرف کھجور کا تنا، تجھ پر تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاؤں تلے جو ہے پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھا، وَاشْرَبِي اور پی، وَقَرِّ عَيْنًا اور ٹھنڈی کر عَيْنًا آنکھیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ پھر اگر تو دیکھے، مِنَ الْبَشَرِ من سے، بشر آدمی، احدن کوئی، فقولی تو کہہ دے، انی نظرت میں نے نظر مانی ہے، للرحمن رحمان کے لیے، صومن روزہ، فلن اکلم اليوم انسیا پس میں ہرگز نہ کلام کروں گی یوم آج، انسیا کسی آدمی سے۔ فکلی تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، پس میں ہرگز کلام نہ کروں گی آج، انسیا کسی سے، کسی انسان سے۔ یعنی دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چین سے کھا پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر کوئی انسان تم سے کوئی بات پوچھے تو کیا کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی، کوئی صفائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو احسن ترین حل بتا رہے ہیں اللہ پاک، جہاں لوگ نہ کسی دلیل کو سمجھے، نہ کسی عقل کو مانے، نہ کسی اپیل کو جو ہے مانے، وہاں کیا کرو، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یعنی دیکھیں اس حالت میں کھجور کھانے کو کہا گیا، اور یہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بہترین چیز ہے۔ ایسی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی جو ہے کھجور بہت فائدہ مند ہوتی ہے، فائدہ مند چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت غذائیت رکھی ہے۔ رطب جو ہے نا، اس کھجور کو کہتے ہیں جو درخت پر لگی ہوئی ہو
اور پوری طرح جو ہے درخت پر پک جائے۔ قرآن میں بے شمار جو ہے دفعہ کھجور کا ذکر آیا ہے، اور خصوصاً جو ہے جنت کے حوالے سے، جنت میں جن باغوں کا ذکر ہے اس میں کھجوروں کا بھی ذکر آیا ہے، تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کئی ارشادات جو ہے آپ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی کھجور کے ساتھ تازہ کھجور ملا کر کھاؤ، اور شیطان جب کسی کو ایسا کرتے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کھجور کے ساتھ تازہ کھجور کھا کر انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ خاص جو ہے وہ افسوس کرتا ہے کہ تازہ کھجور اور پرانی کھجور ملا کر انسان کھا کر صحت مند ہو گیا۔ خاص جو ہے طاقت دیتی ہے، اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ مومن جو ہے بندے مومن طاقتور ہو، اس لیے وہ افسوس کرتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیسے مومن پسند ہے؟ مضبوط مومن پسند ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہے نا، کہ ہمیں جو ہے دین کا کام کرنا ہے دین کے غلبے کے لیے، تو پھر ہم کو جو ہے مضبوط بننا ہوگا۔ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس گھر والے بھوکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، خواہ تمہیں ردی کھجور کی ایک مٹھی ہی میسر ہو۔ اسی طرح بعض جگہ کھجور کھانے سے منع بھی کیا گیا ہے، خاص طور پر کچی کھجور کھانے سے۔ حضرت ام المنذر کہتی ہیں کہ ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ہمراہ علی رضی اللہ تھے۔ اس وقت ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تو دونوں کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روک دیا کہ تم اب مت کھاؤ، یعنی ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو، تمہارا معدہ کمزور ہے، تو تم اب مت کھاؤ۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے اس وقت تک 7 کھجوریں کھائی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ اور ام المنذر کہتی ہیں کہ ان کے لیے انہوں نے چقندر اور گوشت اور جو کی روٹی پکائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کھانے کو پسند فرمایا۔ اور اسی طرح سے ہے کہ صہیب رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجلس رسالت میں کھجور کھا رہا تھا، تو اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور تم کھجور کھا رہے ہو۔ یعنی ایک فائدہ مند چیز کو یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے ہر چیز جو ہے فائدہ مند رہے گی، بلکہ بعض جگہ جو ہے نقصان دہ بھی ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح عجبہ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر 7 کھجوریں نہار منہ کھا لی جائیں تو اس روز شام تک کوئی زہر جو ہے اثر نہ کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو جو ہے فاتت بھی، پھر وہ اسے لے کر آئی، قومہا اپنی قوم، تحملہ اسے اٹھائے ہوئے، قالو وہ بولے، یا مریم اے مریم، لقد جئتی تو لائی ہے، شیئن فریا شے بری۔ پھر وہ اسے اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لائی، وہ بولے اے مریم تو لائی ہے غضب کی شے، بری شے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا نہ تھا، ابو کی امرأ سوئن، تیرا باپ آدمی برا، وما کانت امک، اور نہ تھی تیری ماں بغیہ بدکار۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں ہی جو ہے بدکار تھی۔ فاشارت، تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، الیہ اس کی طرف، قالو، تو انہوں نے کہا کہ کیفا نکلم، کیسے ہم بات کریں گے، من کانا فی المہد صبیہ، جو ہے گہوارے میں بچہ، یعنی جو مریم السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو بولے کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں۔ قال انی عبداللہ، بچے نے کہا بے شک میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے دی ہے کتاب، وجعلنی نبیہ، اور مجھے بنایا ہے نبی، وجعلنی، اور مجھے بنایا ہے مبارکن، بابرکت، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، اور مجھے اوصانی، اور مجھے حکم دیا ہے بالصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں رہوں، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے بابرکت بنایا،
اور مجھے حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیہ، جب تک میں رہوں حیہ زندہ، اور مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، وبرم، اور اچھا سلوک کرنے والا بوالدتی، اپنی ماں سے، ولم یجعلنی، اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبارا، سرکش، شقیہ، بدبخت، بدنصیب، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور بنایا، اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبارا، شقیہ، سرکش اور بدبخت، بدنصیب۔ والسلام، اور سلامتی، علیہ، مجھ پر، یوما، جس دن، ولدت، میں پیدا ہوا، ویوما، اور جس دن، اموت، میں مروں گا، ویوما، اور جس دن، ابعث، اٹھایا جاؤں گا، حیہ، زندہ ہو کر۔ اور والسلام، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، جو ہے بات حق، سچی، الذی، وہ جس میں یمترون، وہ شک کرتے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من ولدن، کوئی بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرا، کسی کام کا، فانما، تو اس کے سوا نہیں، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ما کان للہ، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً، کسی کام کا، فإنما یقول، تو وہ کہتا ہے، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ بنائے کوئی بیٹا، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ کہتا ہے، ہو جا، کن، پس وہ ہو جاتا ہے، فیکون۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، ربی، میرا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوا، پس اس کی عبادت کرو، ھذا، یہ، صراط مستقیم، راستہ سیدھا، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عربوں میں نا یہ، یا جو ہے عربوں میں یا بنی اسرائیل میں یہ طریقہ عام تھا کہ کسی کو اس کے مشہور بزرگ یا قبیلے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق جو ہے ممکن ہے حضرت ہارون کے قبیلے سے رہا ہو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یا جو ہے ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی عینی یا لاتی بھائی ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس گئیں تو لوگوں نے بڑی حیرت سے سوال کیا کہ اے مریم، یہ کیا کر دیا؟ تو ایک نیک خاندان کی ہو، جو ہے اے ہارون کی بہن، تم نے یہ کیا کر دیا ہے نا؟ تو جو ہے تم تو ایک نیک خاندان سے ہو، نہ تمہارے والد برے تھے اور نہ ہی تمہاری ماں۔ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بچہ کہاں سے آیا، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کو غلط سمجھنے لگے۔ تو فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت بھی، تو جو ہے انہوں نے بچے کی طرف جب اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بچے سے کیسے بات کریں، جو ہے تو جو ہے یہ گود میں پڑے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو قال انی عبداللہ، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بچے نے کہا انی عبداللہ، بے شک میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے کے طور پر گود میں ہی بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی جو ہے اور اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ہے مزید صفات بتائیں کہ جو ہے اللہ نے مجھے
جہاں بھی میں ہوں برکت کا ذریعہ بنایا، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے جو ہے میں اپنی ماں باپ کا فرما بردار رہوں اور ظالم اور سرکش نہیں بنوں، جو ہے اور جو ہے سلامتی اس نے مجھے ظالم اور سرکش نہیں بنایا، اور سلامتی ہو مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ جو ہے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو جو ہے یہ جو ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح واقعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے اور نبی ہیں، نہ کہ اس کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، وہ جو چاہے کن کہہ کر پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ ہیں وہ صفات جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متصف تھے، نہ کہ ان صفات کے حامل جو نصارہ نے جو ہے غلو کر کے ان کے بارے میں باور کرائی، اور نہ ہی جو یہودیوں نے تفریط اور تنقید سے کام لیتے ہوئے ان کے بارے میں کہا۔ اور یہی بات حق ہے جس میں لوگ خامخواہ شک کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہارا اور میرا رب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ جو ہے تمہارا اور میرا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جو ہے یہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عیسیٰ ابن مریم کا صحیح واقعہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ فاختلف، پھر اختلاف کیا جو ہے فرقے، احزاب فرقے، من بینہم آپس میں، فویل پس خرابی ہے، للذین کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فویل للذین تباہی ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، میں پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ اسم جو ہے اسم بہم و ابصر، اسم کیا خوب سننے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسم بہم و ابصر یوم یاتوننا، یوم جس دن وہ یاتوننا وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ظالمون ظالم الیوم آج کے دن فی ضلال مبین جو ہے کھلی گمراہی میں ہے۔ تو کیا خوب سننے اور دیکھنے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن آج کے دن ظالم کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں حسرت کے دن سے، وَأَنذِرْ اور ان کو ڈرا دیں، وَأَنذِرْهُمْ اور ان کو ڈرا دیں، یوم الحسرت حسرت کا دن، اذ قضیٰ جب فیصلہ کر دیا جائے گا، امرو کام، وہم اور لیکن وہ فی غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم، جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا بے شک نحن ہم، نرث ہم وارث ہوں گے، ارض زمین، ومن علیہا اور جو اس پر ہے، والینا اور ہماری طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے، اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ لیکن یہاں جو ہے فاختلف الاحزاب جو ہے، یہاں احزاب سے مراد جو ہے اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ کچھ نے انہیں اللہ کا بیٹا کہا، کچھ نے کہا کہ وہ اللہ کے جز ہیں، کچھ نے انہیں نبی مانا جیسا کہ حقیقت ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا تھے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ولد اللہ تھے۔ صحیح اعتدال کا صحیح راستہ کیا ہے
کہ نہ ان کی والدہ کوئی بری عورت تھی اور وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور وہ جو ہے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ تو جو ہے یہود کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا تھے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ولد اللہ تھے۔ صحیح اور اعتدال کا صحیح راستہ کیا ہے کہ نہ ان کی والدہ کوئی بری عورت تھی اور وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ عبداللہ تھے۔ دوسرا معنی حزاب کا یہ کیا گیا کہ اس سے مراد عیسائیوں کے گروہ ہیں، کیونکہ تمام نصارہ بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متفق نہیں ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی تھے جو زمین پر آئے اور پھر واپس چلے گئے، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ تو یہ ہے وہ اختلاف جو لوگوں کے درمیان ہے۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ مشہد یوم عظیم، ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے، یعنی ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراد و تفرید کا ارتکاب کیا ہے، قیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی جو ہے مشہد یوم عظیم، جو ایک بہت بڑے سخت دن کی حاضری ہوگی، اس دن جو ہے انہیں جو ہے اس کی سزا دی جائے گی۔ اب اس میں وہ جو ہے یہ تعجب کا صیغہ ہے نا، اس میں کہ جو ہے کیا خوب سننے اور دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ تعجب کے صیغے ہیں کہ خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، یعنی دنیا میں تو یہ حق کو دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے بنے رہے، لیکن آخرت میں یہ خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے۔ لیکن آخرت میں یہ دیکھنا اور سننا کسی کام کا نہیں ہوگا، کس کام کا ہوگا، ہے نا؟ تو وَأَنذِرْهُمْ جو ہے اور انہیں جو ہے ڈرا دیں، یوم الحسرت، حسرت کا دن، یعنی جو ہے روز قیامت کو یوم حسرت کہا اس لیے کہ اس روز سبھی حسرت کریں گے۔ بدکار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیکوکار حسرت کریں گے کہ انہوں نے نیکیاں اور زیادہ کما لی ہوتی نا۔ تو میری بہنیں، آج کا دن عمل کا دن ہے، کل کا دن جو ہے حساب کا دن ہوگا، اور جو ہے حسرت سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر دینی چاہیے، ہے نا۔ اذ قضی الامر، ہے نا۔ تو جو ہے یعنی حساب و کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے۔ اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی حساب کتاب ختم ہو جائے گا، کر کے جو ہے فیصلہ کر دیا جائے گا، اب جو ہے صحیفے جو ہے لپیٹ دیے جائیں گے، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے بیچ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اہل جنت، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ اے دوزخیوں، تمہارے لیے دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں بے شک ہم وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کرتے ہیں کہ زمین اور اس کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اور آخر کار سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ انسان کی خود مختاری صرف وقتی اور محدود ہے۔ میری بہنیں، اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا شعور پیدا کریں۔ میری بہنیں، اس رکوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، پاکیزگی، حیا اور اللہ پر توکل ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ دنیاوی آزمائشوں میں اللہ پر توکل ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آزمائشوں میں اللہ کی مدد اور پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے منصوبے حکمت سے بھرپور اور انسان کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔ میری بہنیں، یہ دنیا ایک عارضی امتحان گاہ ہے، اور آخرت کے لیے ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، اللہ پر بھروسے اور عبادت جیسی صفات اپنانی چاہیے۔ اللہ کی قدرت اور حکمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے
وقف کریں، کیونکہ میری بہنیں اصل انجام وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی عنایات کے در کھلا رکھے، ہمارے ایمان علم کی دولت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں صالح اعمال کی توفیق، صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔